ایک مرتبہ امریکہ گیا ہوا تھا، ڈیٹرائٹ مشنگن وہاں کی ریاست ہے. وہاں میں نے سنا کہ یہاں قریب میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں کچھ سیاہ فام لوگ رہتے ہیں، غریبوں کی بستی ہے. تو وہاں جائیں تو وہاں جانا چاہیے کیونکہ ان کو کوئی نہیں پوچھتا وہاں، کیونکہ وہاں تو کالے تھے تو ہیں بہت، مگر ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا. اس زمانے میں تو بالکل نہیں پوچھتا تھا. اوباما بھی اس وقت تک صدر نہیں بنا تھا، وہ بعد میں بنا. تو ہم سے کہا کہ بھئی وہاں بھی آپ کو جانا چاہیے. ہم نے کہا بھئی ہم تو ضرور جائیں گے، غریبوں کی بستی ہے. وہاں گئے، چھوٹا سا گاؤں تھا، مسجد تھی، نماز پڑھی. اور وہ جو وہاں کے جو امام صاحب تھے وہ ہم سے ملے اور اردو میں بول رہے تھے. سیاہ فام تھے، اردو بول رہے تھے. میں نے کہا بھئی آپ کو اچھا اردو بھی بہت اچھی بول رہے تھے، جیسے خوب مشق. آپ نے اردو کہاں سیکھی؟ کہ پاکستان میں وہاں فلاں رائیونڈ کے مدرسے میں جا کر رہا ہوں، وہاں میں نے پڑھا تھا، عالم دین وہاں سے بنا. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے دینی مدارس کا فیض پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، اور دشمنوں کو بہت عرصے کے بعد، صدیوں کے تلخ تجربات کے بعد یہ ادراک ہوا ہے اب کچھ عرصے سے، جب جہاد افغانستان ہوا اس وقت سے، کہ اسلام کی حفاظت کے قلعے مدرسے ہیں، کہ دینی مدرسے اسلامی حفاظت کے قلعے ہیں، اور کوئی ادارہ اتنا مؤثر نہیں ہے دین اسلام کی حفاظت کے لیے جیسے یہ مدرسے کام کر رہے ہیں. ایسے علماء تیار ہوتے ہیں اور قرآن و سنت کے علم کی صحیح ترجمانی ان کے پاس ہے، اور اپنی جانیں پوری زندگی لگا دیتے ہیں اپنے دینی کام کے لیے، خدمت کے لیے. کوئی اور ادارہ دنیا میں ایسا نہیں ہے، کوئی اور طبقہ ایسا نہیں جیسا یہ دینی مدرسے ہیں. ان کو اس کا ادراک ہوا، چنانچہ انہوں نے اپنی پوری طاقت مدرسوں کے خلاف لگا دی. انہوں نے اپنا پورا میڈیا مدرسوں کے خلاف لگا رکھا ہے، ہر وقت پروپیگنڈا، اور علماء کے کاموں کو دہشت گردی کا کام کہتے ہیں، انتہا پسندی، دہشت گردی، اور طرح طرح کے نام انہوں نے رکھے ہیں. اور مذاق اڑایا جاتا ہے دینی مدرسوں کے لوگوں کا، ان کی توہین کی جاتی ہے، اور طرح طرح کی کوششیں کی جاتی ہیں مدرسوں کے خلاف. لیکن یہ مدرسے اللہ کے قائم کردہ مدرسے ہیں، انسانوں کے کام نہیں تھا. جتنے انہوں نے مخالفتیں کی اتنی زیادہ مدرسے بن رہے ہیں، نئے مدرسے بن رہے ہیں.